یہ فکر ہونی چاہیے ہر ایک انسان کی، یہ فکر کہ بینک بیلنس جمع کرنا، کچھ پیسے اکٹھا ہو جائیں تاکہ اندر کے آنے والے مراحل میں یا کسی پریشانی میں ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کر لو، دیکھ لو کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آئندہ کون سی چیز ہمارے کام آنے والی ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں، غور کریں۔ جیسے نکاح کے متعلق جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ خوشی کی آیتیں نہیں ہیں، ہر جگہ تقوی کی بات کی گئی ہے۔ جو خاص طور سے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، اس میں تقوی کی بات کی جاتی ہے، ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، ڈریں، خوف کھائیں۔ ہم یعنی خوف کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہ زندگی میں اس طرح زندگی گزاریں جس طرح اگر آپ خاردار پیڑوں اور جھاڑیوں میں اگر آپ چلے جائیں، کانٹے دار جھاڑیوں میں چلے جائیں تو آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے آپ پھر وہاں سے گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے، کپڑے نہ پھنسنے پائے، اور ہم پھر صحیح سلامت وہاں سے نکل جائیں اور ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ ہے تقوی، تقوی کی زندگی گزاریں۔ اگر فتوے کی زندگی گزاری تو پھر ہم وہاں سے اگر لڑکے تو گڑھے میں گریں گے۔ اس لیے تقوی کی زندگی پر اگر ہم نے زندگی گزاری، اگر لڑک گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ فتوے پہ آ کر کم سے کم ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو لہذا دوستو، ہمارے یہاں پر معزز مہمان آئے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ایک بات اس میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی کسی بھی جماعت سے جڑا ہو لیکن دوسری جماعت کا احترام ضرور کریں۔ ہم اگر جماعت سے جڑے ہوئے ہیں یا اگر مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تو مدرسے والوں کو، علماء کو، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تصنیف کا، تالیف کا، تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، علم کے بعد ہی عمل ہے۔ اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور علم نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ کوئی جنازے کی نماز میں اذان دینے لگے، ظاہر سی بات ہے اذان تو اچھی چیز ہے، عمل تو صحیح کر رہا ہے لیکن علم صحیح نہیں کہ اس وقت اذان نہیں دینی چاہیے۔ عیدین کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز میں کوئی تکبیر کہنے لگے، ظاہر سی بات تکبیر تو اچھی چیز ہے، اللہ کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی شہادت دی جا رہی ہے، شہادت پیش کی جا رہی ہے، گواہی دی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، لیکن موقع غلط ہے، علم یعنی وہ کہ ہمارے پاس نہیں۔ تو علم اور عمل دونوں چیز ضروری ہے۔ تو علم ہمیں علماء سے آتا ہے، لہذا ہم اپنے علماء کی بھی قدر کریں، ہم اپنے علماء کی بھی عزت کریں، ان کا جو کام ہے وہ بھی بہت ہی بلند پایہ کام ہے۔ اور پھر جو ہمارے یعنی کہ علم کے بعد جو عملی پیرائے میں آ کر، میدانی سطح پر آ کر جو یعنی کہ ہم دوسروں تک جو بلغوا انی ولو آیہ کے تحت کہ اگر تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو جائے سیکھنے کے بعد ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ تو ہم دونوں کا احترام کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوستان کا نظام لے لیں، اس میں صرف ریلوے ڈپارٹمنٹ کو قائم رکھا جائے، باقی ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے تو نظام چل سکتا ہے؟ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، یعنی ہمارے جو کسان ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ کھیتی باڑی سب کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی مارکیٹ میں وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، تبھی ہم آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، راشن پانی لے کر آ رہے ہیں، کھا رہے پکا رہے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہر طبقے کی ضرورت ہے، لہذا ہر طبقہ اپنے یعنی متعلق عمل کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے دوسروں کو احترام کرے کہ یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ بھی بہتر ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسرا بھی جو کر رہا ہے وہ بھی انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کو بچانے کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے، ہم ان کا بھی احترام کریں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی اختلافات نہیں ہوگا، دل کھلے ہوں گے اور پھر ہم ہر ایک کو گلے لگا سکتے ہیں۔ لہذا جو ابھی یہ کام انجام پانے والا ہے، یہ بڑی یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کچھ نہ کمی اور کوتاہی ہے، ہر جگہ کمی اور کوتاہی ہے، اور ہر جگہ اچھائی بھی ہے۔ تو لہذا یعنی کہ علماء کی طرف سے اگر کوئی تنبیہ کی جاتی ہے، اہل علم کی جانب سے کوئی بات بتائی جاتی ہے
تو کبھی ناراض نہ ہو، دل پہ بات نہ لیں، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہی یعنی کہ طریقہ رہا۔ ہمیں اصلاح کرنی ہے، کسی کی تو یہ نہیں کہنا کھڑے ہو گئے سب کے سامنے اور ان کے کیا آپ نے یہ غلط کیا، نہیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ محبت سے، خلوص کے ساتھ، اگر واقعتاً آپ اصلاح چاہتے ہیں، واقعتاً آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، تو آپ نے کونے میں ان کو بلایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملاقات کی، اس کا کہ بھائی جان یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیا یہ بات شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ اگر ان کو پتا ہو کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ سمجھ آئے کہ نہیں آپ ہمدرد ہیں اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا۔ اور اگر آپ نے سب کے سامنے تنبیہ کی تو اس نے یعنی کہ پھر بات ہوگی، پھر وہ ادھر سے جواب دیں گے، پھر ادھر سے جواب، اس طرح بات بڑھتی چلی جائے گی اور اختلافات میں دل گندا ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مجھے کسی کے تعلق سے نہ بتائے، اس لیے کہ ان کے تعلق سے میرا دل گندا ہو جائے۔ اور پھر یعنی احترام کرتے تھے، تو یعنی اگر کوئی برا انسان بھی ہے تو یعنی کہ ان کا احترام کیا جائے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ایک شخص آیا جو معاشرے کا بدترین شخص تھا۔ حضور نے کہا کہ عائشہ یہ معاشرے کا بدترین شخص ہے جو آیا ہے، لیکن اس کے بعد جب رسول اللہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق سے ملتے ہیں اور خوش ہو کر ملتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں عائشہ کہتی ہیں کہ عجیب حال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو معاشرے کا بدترین شخص ہے اور اس کے بعد آپ خوش دلی سے مل رہے ہیں، کہنے لگے یہ میرا فریضہ ہے، تو میرا جو فریضہ ہے، جو میرا حق ہے، ہم اس کو ادا کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ شکوہ کسی سے نہیں ہوگا، شکایت کسی سے نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو لہذا ہمارے ابھی گشت میں یعنی جو نبیوں والا عمل ہے، اور پھر یہ گشت کے لیے نکلیں گے اور ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں ایک متکلم ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک رہبر کا طے کرنا ضروری ہے جو رہنمائی کرے، تو کون رہبر جو علاقے کے ہوں، جو یہاں محلے کے ہوں، وہ طے ہو جائے۔ آپ انشاءاللہ رہبری کریں گے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ رہبری کے جو اوصاف ہیں، جو میرے خیال سے آپ کے علم میں وہ چیزیں ہوں، کس طرح لے جانا ہے، کہاں گلیوں میں ٹہلیں تو کون سی دعائیں پڑھانی ہے، کون سا کلمہ پڑھانا ہے، بازاروں میں اگر گئے تو کون سا کلمہ پڑھانا ہے، کس طریقے سے لے جانا ہے، کس جانب سے لے جانا ہے، اور پھر یعنی گھر کے یعنی کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے کہ سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، یعنی ہماری نظریں دوسروں کی یعنی گھروں میں نہ پہنچے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بد نظری کرنے والوں کے لیے بڑی سخت بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، ایسے لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ تو اس لیے دور کھڑے ہوں اور احترام سے، یہ نہیں کہ اگر کوئی یعنی بسا اوقات یعنی کہ یہ بات اصلاح کی بھی ہے کہ یعنی کسی شخص سے ہم نے ملاقات کرائی اور اگر وہ آنے کی کنڈیشن میں مسجد نہیں ہے تو ان کو زبردستی نہ کریں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آج جو دعوت کا جو کام ہے مسلمانوں میں کیوں ہے، وجہ یہی ہے کہ دعوت تو اصل غیروں کے لیے تھی اور مسلمانوں کے لیے صرف تذکیر، فذکر، آپ یاد دلائیے، الارم بجا دیجئے کہ اذان ہو گئی بھائی، الصلاۃ والجامعہ، نماز کا وقت ہو گیا، تو لوگ بھاگتے مسجد کی طرف، لیکن پوری محنت ہماری مسلمانوں میں لگ رہی، بس اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان نہیں رہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس لیے یعنی کہ ظاہر سی بات یہ سمجھیے کہ آپ کا مسلمان نہیں ہے، اس لیے ہم اسے دعوت دے رہے ہیں، ہم اس لیے، ورنہ تذکیر ہے صرف، فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر انما انت مذکر، آپ یاد دلاتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ مذکر ہیں، یاد دلانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں، الارم بجانے والے ہیں، بس کہ بس ایک مرتبہ بتا دیا الرٹ ہو گئے سب لوگ، بھائی بھاگنا ہے نماز کے وقت۔ تو یہ یعنی کہ جو ہماری ساری محنتیں جو مسلمانوں میں صرف ہو رہی ہے وہ غیروں میں ہونی چاہیے تھی۔ تو دعوت کے کام جا کے بھی ہے، دعوت کے کام خطوط کے ذریعے سے بھی ہے، تحریر کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں، خط لکھے ہیں، اللہ کی دعوت دی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی خطوط کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے اللہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کو سمیٹے نہیں۔ دعوت کا کام بہت وسیع ہے، دعوت کا کام صرف یعنی کہ زبانی نہیں ہے،
دعوت آپ کے کردار سے بھی ہے، آپ کے اخلاق سے بھی ہے، آپ کے عمل سے بھی ہے کہ آپ نے اچھی تجارت کی، آپ نے یعنی کہ سچائی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تو غیر آئیں گے، متاثر ہوں گے، کہہ رہے ان کے ہاں ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، ان کے ہاں بالکل امانت داری ہے، ان کے ہاں وفا ہے، ان کے ہاں عہد ہے، ان کے ہاں بالکل یعنی کہ بہت ہی ایمانداری ہے، وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، وہ ایمان کی طرف متاثر ہوں گے۔ اور یہی صحابہ کرام کا تھا، لوگ آتے تھے اور ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال اس طرح۔ لہذا ہمارے رہبر صاحب کے بعد ایک متکلم کا طے کرنا ہے جو گفتگو کرے، بات کرے، لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ قرآن پاک نے یعنی کہ جو دعوت کے اسلوب بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، یعنی کہ ان کو حکمت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ پڑھا لکھا ہے تو ان کے سامنے یعنی کہ ہمیں اچھے دلیل کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور دلیل پیش کر کے یعنی کہ اس کی اہمیت کو بتانا ہے کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کی کیا دلیل ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اس طریقے سے بلانا ہے۔ تو متکلم ایک طے ہو جائے تو کون بتائے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ متکلم ہو جائیں گے اور آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور حکمت کے ساتھ، مصلحت کے تحت لوگوں کو انشاءاللہ مسجد میں جوڑیں گے، اور بہت ہی یعنی قیمتی گفتگو کرنی ہے، زور و زبردستی نہیں کرنی ہے۔ بسا اوقات مثال کے طور پہ اگر آپ گئے کسی کے ہاں اور وہاں پہ دیکھا کہ وہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے پریشان ہے کہ ہاسپٹل جانا ہے، ایسی صورت میں آپ لوگوں کی پوری ٹیم یہ ہو جائے کہ فوراً کہاں رکشہ ہے، رکشے والے کو بلائے کہ بھائی رکشے والے آئیں فوراً، یعنی کہ اگر ان کے ساتھ کسی کو بھیجنا ہے تو کسی ساتھی کو آپ نے روانہ کر دیا، کچھ اگر مال کی ضرورت پیش آئی تو مال بھی آپ نے پیش کر دیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ یہ جماعت والے ہیں، یہ تو یعنی اس طرح خدمت کرتے ہیں، اور متاثر ہو کر انشاءاللہ کل وہ آپ سے وہ جڑتے نہیں تھے، مسجد آتے نہیں تھے، اور آپ کی دعوت سے اور آپ کی جماعت سے وہ نفرت کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ وہ ہماری جماعت سے محبت کرنے لگے۔ تو یہ حکمت ہے، کب کس سچویشن میں، کس حالت میں ہمیں کس طریقے سے دعوت دیں، وہ بھی ایک دعوت، بہت بڑی دعوت ہے، تو اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ امیر صاحب انشاءاللہ کون امیر بنیں گے؟ امیر آپ نے جی انشاءاللہ امیر ہوں گے، پوری جماعت کو جوڑتے ہوئے لے جائیں گے اور انشاءاللہ دعا کراتے ہوئے لے جائیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے اور پوری امید کے ساتھ جائیں گے، اور کہ پوری دنیا کے لوگ بھی آنا چاہیں تو ان کا استقبال ہے، اور پھر یعنی یہ دعا جب اخیر میں بھی دعا کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں کہ جس طرح دعوت دینی تھی، جس طرح انبیاء دیا کرتے تھے اس طرح نہیں دے پایا، کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، اللہ اس کو معاف فرما، لیکن وہی حوصلہ دے، وہی جذبہ دے، اور آئندہ مسلسل اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمیں ایک دعا کے لیے ہوں گے اور ایک استقبال کے لیے ہوں گے۔ دعا کے لیے ایک صاحب جو اللہ سے لو لگائے، آپ استقبال میں ہوں گے انشاءاللہ، استقبال کریں گے سب کا بہت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ویلکم، آئیے آپ وضو کریں، آئیے بیٹھیے، بات ہو رہی ہے ہر طریقے سے، ٹھیک انشاءاللہ ایک دعا کر لیں، ایک دعا کے لیے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، اور ایک مسجد میں درمیانی بات ہوگی نکاح کے بعد، جیسے نکاح اگر بات ہونے کے بعد، نکاح کے بعد وقت بچا اور لوگ جڑیں گے انشاءاللہ اس میں، تو انشاءاللہ بات آپ کی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ جو ہے یہ نفرات کم سے کم ہاں جا سکتے ہیں۔ کچھ باتیں اور عرض کر دی جائیں، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نکاح کے تعلق سے حضرت اگر آپ جانا چاہیں تو اجازت ہے، اگر آپ کا وقت بیٹھنے کو ہمارے ہاں نکاح اس کو سمجھیں، ان کے پیچھے جو سازش چل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حکومتیں ہم پر نظریں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غیر ہم سے زیادہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر مسلمانوں کے آپسی اختلافات کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان تمام چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں، سمجھیں کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہیں۔ آپ یہودی علماء کو دیکھیں، ہمارے علماء سے زیادہ علم والے ہیں، فوقیت والے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کہہ دیا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، ضالین کہا گیا اس کے لیے، اسی لیے دعا مانگی تھی کہ وَلَضَّالِّينَ، ان لوگوں میں سے نہ بنا، ان لوگوں میں سے نہ بنا جو گمراہ ہیں، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن پر تیرا غیر المغضوب، یعنی غیر المغضوب میں سے بھی نہ بنا، ضالین میں سے بھی نہ بنا، یعنی مغضوب جن پر اللہ کا غصہ بھڑک اٹھے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہو چکا ہے، طے شدہ ہے، ضالین جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے میں، یہ عیسائی جو آج ہم اپنے بچوں کو مشنری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی پوری پلاننگ چلی، شہر سے زیادہ یہ دیہات میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہم دعوت کے لیے یا دعوتی میدان میں دیہات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے غیر علماء ہوں، دیہات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، وہاں خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ وہاں خدمت کریں۔ وہاں ارتداد کا ایک وبا، ارتداد کی وبا ہے، ارتداد پھیلی، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، یہ یعنی کہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنیت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ سادہ دل ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادی تختی ہوتی جو لکھ دیں آپ، وہ ان کے اوپر لکھ جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیجیے، وحدانیت کی دعوت دیجیے، اللہ کے بارے میں بتائیے، رسول اللہ کے بارے میں بتائیے، اور دیگر انبیاء کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور حقیقت کو بتائیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، چھوٹے تھے، جھولے میں تھے، ماں کی گود میں تھے، جب اشارہ کیا گیا، حضرت مریم نے نہ بولنے کا روزہ رکھا تھا اللہ کی جانب سے، فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ ان سے بات کرو۔ لوگ کہتے تھے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو جھولے میں بچہ ہے میں ان سے کس طرح بات کروں، کس طرح گفتگو کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بتائیں، حضرت مریم کی سیرت بتائیں، ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی سیرت بتائیں، ان کی پوری کہانی اور پورے واقعات قرآن میں ہیں، تفسیر میں ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور جو اچھے علماء ہیں، جو اپنے ائمہ ہیں، مسجد کے جو ائمہ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے رابطہ کیجیے، ان سے رابطہ نہیں۔ ہم ہر چیز کو نیٹ سے دیکھتے ہیں، گوگل سرچ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل یعنی کہ ساری چیزیں 5 باتیں صحیح ہوں گی، تو اس میں چند باتیں ایسی ہوں گی جو یعنی کہ اسلام کے خلاف ہوں گی، اور آپ اس کو صحیح سمجھیں۔ یہ پلاننگ چل رہی ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں کئی لوگوں نے مجھے دکھایا ہے، قرآن پاک میں کہ یعنی سورۃ الفاتحہ میں غلطی دکھائی کہ یہ پلاننگ چل رہی، بدلی جا رہی، کیونکہ ہم تو عربی سے ناواقف ہیں، معنی سے ناواقف ہیں۔ کہاں پہ لا آ جائے تو معنی بدل جائے گا، کہاں لا یعنی کہ ہٹا دیا جائے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ کہیں آ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے تو آگے لگا دیا گیا کہ لا یقیمون الصلاۃ۔ تو اس طرح کے سورہ فاتحہ میں کئی غلطیاں ہیں، ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ سے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں آگے لگا دیا لا ينفقون، جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی قرآن پاک یعنی جو قرآن پاک لوڈ ہے، جو یعنی پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں، خدا را اگر آپ حافظ نہیں ہیں، خدا را آپ اگر عالم نہیں ہیں، تو آپ اپنے علماء سے پہلے رابطہ کیجئے، اس قرآن کو دکھائیے، آپ اس کے ویریفائی کروائیے پہلے اپنے علماء اور اپنے حفاظ اور قرہ سے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تب اس کا مطالعہ کیجئے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ دیکھیں یہ جو سازش اور پلاننگ ہے اسلام سے پھیرنے کی، اسلام سے مرتد کرنے کی، تو یہ اس کو سازش کو سمجھنے کی ضرورت۔ اور پھر اس کے پیچھے ریزن جو کچھ چیزیں جیسے طلاق، اس پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر نکاح انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یہ بات عرض کرنی ہے کہ یعنی یہ جو طلاق کی جو بات ہے پارلیمنٹ تک کیوں آئی، اس میں غلطی ہماری ہے، یا پھر جو مذاق اڑاتے ہیں حلالہ کا، خوب تفریح لیتے ہیں، نیوز اینکر خوب مزے کرتے ہیں،
اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کو واقعتاً معاشرے میں مذاق بنایا گیا ہے مسلمانوں کی جانب سے، ہمارے سماج کے لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہے۔ طلاق دینے کی یعنی کہ کوئی بات بھی انبن بھی فوراً 3 طلاق دے دی۔ قرآن پاک نے پورا یعنی طریقہ بتایا ہے کہ یعنی سب سے پہلے اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی رنجش ہو جائے اور یعنی بیوی کی طرف سے کوئی یعنی غلط طریقے کی بات پیش آ جائے تو فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، پہلا جو مرحلہ ہے نصیحت کا ہے، سمجھانے کا ہے، بجھانے کا ہے کہ بیوی کو سمجھائیں بجھائیں اور وہ سمجھ جاتی ہیں تو ٹھیک، بہت ہی اچھی بات۔ اور اگر نہیں سمجھتی ہیں تو دوسرا اسٹیپ کیا کہا گیا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ یہ کم تکلیف دہ بات نہیں ہوتی بیوی کے لیے کہ ان کا بستر الگ کر دیا جائے، میاں الگ سوئے بیوی الگ سوئے، بستر الگ کر دیا جائے، یہی بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے بیوی کے لیے کہ ناراض ہو کر الگ کر لے بستر۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، یہاں پہ بھی عورتوں کو اس طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، قرآن نے بتایا۔ اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہیں، لیکن ایسی مار مارے کہ جس سے زر بنائے، چوٹ نہ آئے، نشان نہ پڑے، ہلکی مار۔ اور اگر ان تینوں اسٹیپ کے بعد، تینوں مرحلوں کے بعد، نصیحت کے بعد، بستر الگ کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ ہلکی مار مارنے کے بعد بھی اگر نہ سمجھے تو چوتھا مرحلہ ہے اگر پھر بھی اختلاف اور شقاق کی کیفیت باقی رہے تو ایسی صورت میں دونوں فریقین سے، لڑکی والے اور لڑکے دونوں کی طرف سے ایک بزرگ، سمجھدار، حکیم، حکمت والا، علم والا، اچھا، بااخلاق، پاکردار بزرگ شخصیت کو دونوں جانب سے جوڑا جائے۔ ایسے نہ ہو جن کے اندر حسد ہو، بغض ہو، ایسے شخص کو نہیں جوڑا جائے، بلکہ دونوں طرف سے ایسے ہوں جو اہل علم بھی ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، کچھ حکمت بھی رکھتے ہوں، مصلحت کو بھی نظر انداز نہ کریں، اور رکھتے ہوئے وہ دونوں صلح کروائیں۔ اور اگر میاں بیوی میں صلح ہو جائے، دونوں جانب سے جو بزرگ افراد ہیں وہ صلح کروا دیں، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک انصاف پرور، ایک حکم، ایک جج ادھر سے ہوں گے، ایک جج ادھر سے ہوں گے، اور پھر فیصلہ وہ کر دیں گے اور ہو جائے گا، بہت ہی اچھی بات، خوشی بخوشی وہ زندگی گزارے۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے طلاق کا مسئلہ، پھر اس طلاق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کی 3 صورتیں جو مشہور ہیں اور معروف ہیں، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق مغلظہ یا طلاق بدعت کہیں۔ مغلظہ کے معنی غلیظ ترین قسم کی چیز۔ طلاق احسن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق آپ نے دی ان تمام اسٹیپ کے بعد، لیکن قرآن نے کہہ دیا فوراً طلاق کی بات نہیں آئے گی، ان 4 مرحلوں کے بعد پھر طلاق کی نسبت آئے گی، اور پھر ایک طلاق دی اور چھوڑ دی، 1 مہینے کا پورا مرحلہ۔ اور پھر یہ بات بھی کہی ہے کہ طلاق جو دی جائے گی تو ہر میں دی جائے گی، پاکی کی حالت میں دی جائے گی، ناپاکی میں نہیں، اس لیے کہ ناپاکی میں میاں بیوی سے دور رہتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اس لیے جو ہے حیض کی حالت میں نہیں دینی ہے، پیریڈ جو ہے عورتوں کی اس میں نہیں طلاق دینی ہے، طلاق دینی ہے طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں۔ تو ایسی صورت میں طلاق دی جائے گی، اس کے بعد پھر ایک پورا پیریڈ ہے ان کی پاکی کا، وہ پورا مرحلہ اگر اس میں وہ ملاقات کر لیتا ہے زبانی یا جسمانی تو وہ جو طلاق دی تھی وہ ختم، جیسے رہتے تھے ویسے ہی رہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 1 مہینہ بھی گزر گیا، پھر بھی ملاقات دی کہ دوسرا مہینہ پھر آ گیا، دوسرے مہینے میں اب موقع ہے 1 مہینے کا، بھائی غصہ گرمی یہ سب باتیں تھی ختم ہو گئی، بھیا بچے ہیں، زندگی ہے، اب مل لو، اب ختم کرو قصہ، تو اس کے بعد دوسرے مہینے میں ملاقات کر لی تو جو طلاق دی تھی وہ پھر ختم، پھر جس طرح زندگی گزار رہی تھی وہ زندگی گزاری۔ پھر یعنی کہ اگر 2 مہینے میں بھی دماغ ٹھنڈے نہیں ہوئے، اتنا غصہ تھا میاں بیوی کو، دونوں نے ملاقات نہیں کی، تو پھر اب تیسرا مہینہ ہے ان کے پاس،
تیسرا مہینہ ہے، اگر اس میں یعنی کہ 2 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں بھی ملاقات ہے، پھر یعنی 2 مہینے کے بعد بھی موقع ہے اور اس میں ملاقات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملاقات کرتے ہیں تو تیسرا مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ختم معاملہ، اب وہ الگ، یہ ہو گئی طلاق بائن، ختم معاملہ۔ لیکن اس میں ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، بیوی کی یعنی میاں کی شادی دوسری چاہے ہو گئی ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیوی کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور اب یعنی کہ پھر چاہتے ہیں کہ دونوں پھر سے ساتھ رہیں، تو پھر اب یہ اس کا طریقہ ہے کہ نکاح ہو جائے پھر ساتھ رہ سکتے ہیں، تجدید نکاح، نئے طریقے سے نکاح ہو جائے اور پھر دونوں رہ سکتے ہیں، اب یہاں کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یعنی طلاق احسن میں یہ خوبی، ایک طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس اتنا موقع تھا اور اس کے اس موقع کے ختم ہونے کے بعد بھی یعنی جو موقع ہے وہ صرف اور صرف نکاح، یہ ہو گئی طلاق احسن۔ طلاق حسن ہے یعنی کہ ہم نے طلاق دی پاکی کی حالت میں، 1 مہینہ آپ کے پاس موقع تھا، اس میں رجوع کر لیا، ملاقات کر لی، زبانی یا پھر جس طریقے جسمانی، ختم، وہ طلاق ختم۔ پھر دوسرے یعنی 1 مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر طلاق دے دی، اب طلاق مرتان، 2 طلاق دے دی، اس کے بعد یعنی کہ پورا دوسرا مہینہ پھر ان کے پاس رہے گا، اس میں بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن 2 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد یعنی دوسری طلاق کے بعد پھر جو تیسری طلاق یعنی 2 طلاق کے بعد کوئی معاملہ نہیں، تیسری طلاق دی، معاملہ ختم۔ اور جو ایک ساتھ جو طلاق دے دیتے ہیں وہ طلاق مغلظہ ہے، غلیظ ترین خبیث ترین قسم کی یہ طلاق ہے، اس کو بلکہ جو اس طرح کی طلاق دے تو معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس کو کوڑے لگائے، مارے ان کو پورے محلے کو، تاکہ دوسرے محلے کے جو لڑکے ہیں وہ اس طرح کی قسم کی چیز حرکت نہ کر سکیں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر معاشرے کے لوگ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یعنی یہ برائی جو ہے ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی شریعت کو بھی مذاق بننے سے اور مسلمانوں کو بھی مذاق بننے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اور حلالہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا اس نے طلاق دی، عدت کے بعد ارے فلانا بھیا فلانا دوست بلایا کہ تم کر لو آج اور کل تم دے دینا طلاق، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے پیریڈ یعنی مدت عدت کے بعد پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ مذاق ہے، کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ، یہ نہیں ہے حلالہ۔ حلالہ مانے حلال ہونا، یعنی وہ بیوی جب حلال ہوگی، یعنی اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تھی یا طلاق یعنی کہ طلاق حسن دی تھی، پہلی والی طلاق نہیں دی تھی، پہلی والی طلاق میں صرف یہ ہے کہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں، آپ نیو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسری والی اور تیسری والی میں آپ نکاح کر کے پھر سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی عدت کے بعد کسی دوسرے شخص کی یعنی کسی دوسرے شخص کا پیغام آیا اور اس نے اسے قبول کر لیا، ان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اتفاقاً اچانک ان کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہوا اور ان کے بعد ان کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزر پائی اور اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب عدت کے بعد پہلے والے شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ پیغام بھیجے اور وہ قبول کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد وہ نکاح کے بعد وہ حلال، یہ یعنی طلاق جو پہلے شوہر نے دی تھی، عدت کے بعد کسی اور کا پیغام آیا تھا اور اس نے قبول کر لیا، نکاح ہو گئی، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک اور اتفاقاً ان کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو پائی اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی، تو عدت کے بعد اب پہلے شوہر کو اختیار ہے کہ وہ پیغام بھیجے اور وہ قبول کر لیتی ہیں، تو یہ ان کے لیے حلال۔ تو یہ ہے حلالہ۔ حلالہ کو ہم نے کہاں مارا، کہاں یعنی کہ کدھر کا کدھر پھینکا اور اس پہ معاشرے میں رائج، یعنی اس مولانا صاحب سے نہیں ہوا تو اس مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں گے، اس میں کوئی بتا دیجیے، ذریعہ بتا دیجیے مولانا۔ اس طرح کے کرتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، 3 بچے، 4 5 بچے ہیں، شرم نہیں آتی، شریعت کا مذاق بنائے ہوئے اور شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تو بنیادی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو کون سا علم؟ یہ جو بنیادی علم ہے ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے،
جو شریعت کے یعنی کہ جو باریکیاں ہیں اس کا علم تو یعنی جو پورے طریقے سے یعنی کتابیں پڑھتے ہیں جن کو اہل علم علماء کہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں کو نظر میں رکھیں اور بہت ہی اہم چیزیں تھیں یہ جو معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں اور پھر جو جس کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عزم کریں کہ آئندہ نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ، نہ ہی ایسی حرکت ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو کے ہی پڑھایا جا دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، چلیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام انكحوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب محمد عظیم خان صاحب بن جناب محمد عارف خان مرحوم مغفور ساکن نیو رجب گنج ٹھاکر گنج لکھنؤ، آپ کا نکاح مبارک محترمہ صدف سراج صاحبہ بنت جناب سراج احمد صاحب سے 25,000 روپے مہر معجل یعنی نقد طے کیا گیا ہے. جناب اسرار احمد صاحب کی وکالت اور جناب محمد تنویر خان صاحب اور جناب فیروز خان صاحب کی گواہی میں یہ نکاح کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ ٹھیک ہے، پھر سے ہم پوچھ رہے ہیں. محمد عظیم خان صاحب بن جناب محمد عارف خان مرحوم مغفور ساکن نیو رجب گنج ٹھاکر گنج لکھنؤ، آپ کا نکاح مبارک محترمہ صدف سراج صاحبہ بنت جناب سراج احمد صاحب سے 25,000 روپے مہر معجل یعنی نقد مہر 25,000 میں طے کیا گیا ہے. جناب اسرار احمد صاحب کی وکالت اور جناب محمد تنویر خان صاحب اور جناب فیروز خان صاحب کی گواہی میں یہ نکاح کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول. ٹھیک ہے، آخری بات پوچھ رہا ہوں. محمد عظیم خان صاحب بن جناب محمد عارف خان صاحب مرحوم مغفور، آپ کا نکاح مبارک محترمہ صدف سراج صاحبہ بنت جناب سراج احمد صاحب سے 25,000 روپے مہر معجل یعنی نقد 25,000 میں طے کیا گیا ہے. جناب اسرار احمد صاحب کی وکالت، جناب محمد تنویر خان صاحب اور جناب فیروز خان صاحب کی گواہی اور یہاں پر موجود تمام حاضرین اور سامعین کی موجودگی میں یہ نکاح کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب السكرات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحينا الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اے اللہ ہماری اس پاک مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس پاک محفل کو قبول فرما. اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا گیا ہے اسے قبول فرما. اے اللہ تمام امت کے نوجوانوں کو یا اللہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سنانے کو قبول فرما. یا اللہ زوجین کے درمیان محبت نصیب فرما. یا اللہ اس نئے جوڑے کو قبول فرما. یا اللہ اس کو خیر و برکت سے سرفراز فرما. یا اللہ ان دونوں نئے جوڑے کے آنے سے دونوں گھروں میں خوشحالی اور خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ خوب پھلنے اور پھولنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کی کوکھ سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو دین کا داعی اور دین کا محافظ ہو. یا اللہ جو دین دنیا دونوں جہاں کا نمبردار اور سردار ہو. یا اللہ انہیں خوب یا اللہ ترقیوں سے سرفراز فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو محتاج ہیں ان کی محتاجیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کی غیبی مدد فرما. غیب سے انتظام فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو دعوت کا کام یا اللہ شروع کیا گیا ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی جانب سے. یا اللہ جو قبولیت ہے یا اللہ جو بلندی ہے یا اللہ جس طریقے سے یا اللہ اس کام کو خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ یا اللہ کیا جا رہا ہے اور خلوص کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اسے خوب پھلنے اور پھولنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہیں صحیح سمجھ اور شعور نصیب فرما. یا اللہ جو ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا اللہ ان پر جو یا اللہ الزام دھر رہے ہیں یا اللہ ان پر جو طرح طرح کے یا اللہ الزامات اور یا اللہ جو گندے الفاظ یا اللہ ان کی جانب یا اللہ ان کی جانب یا اللہ نشانہ بنا کر پھینک رہے ہیں. یا اللہ اس کو صحیح سمجھ اور شعور نصیب فرما. یا اللہ انہیں دینی سمجھ عطا فرما. یا اللہ انہیں بھی دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ وہ دوسروں کی غیروں کے باتوں پر اور دوسروں کے غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. یا اللہ انہیں شریعت کا صحیح علم نصیب فرما. یا اللہ شریعت کے پر مکمل ہم سب کو یا اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مانگنے کو بہت کچھ ہے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہم سب کی دلی تمناؤں جائز مرادوں کو قبول فرما. یا اللہ یہ وقت قبولیت کا ہے. یا اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما. ہم سب کی نیک تمناؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو علماء کے احترام کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ائمہ کی عزت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے مؤذنین کی عزت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن کی بڑی بڑی فضیلت ہے قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی. یہ ان کی الگ شناخت اور پہچان ہوگی. یا اللہ جن کی نسبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یا اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ دین پر شریعت پر قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے یا تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ رہبر اور رہنما ہے. یہ گائیڈ بک ہے. یا اللہ سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرما.
فرما. آمین. یا اللہ تیرے حبیب اور محبوب نے جن جن اچھائیوں کے لیے دعائیں مانگی ہے وہ تمام اچھائیاں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جن جن برائیوں جن جن فتنوں جن جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ان تمام بیماریوں اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. تمام مساجد کی حفاظت فرما. تمام مدارس اور مکاتب مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے اور دین پر عمل کرنے اور دین پر ڈٹے اور جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایمان کے ساتھ جینے اور یا اللہ اسلام و ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.